أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب سمدیہ میں چل رہی تھی. ماہ مبارک رمضان کی تعطیل ہو گئی تھی، اس کے بعد سے کلاس جب شروع ہوئی اس سے آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. بات کہاں تک چل رہی تھی؟ توابع میں چل رہی تھی. کہاں چل رہی تھی؟ توابع. بتایا تو توابع 5 ہیں. توابع یعنی جن کا اعراب تبعی ہوتا ہے، اتباعی ہوتا ہے، وہ 5 ہیں. وہ ہم نے پڑھے تھے: تاکید، عطف بیان، عطف نصب، نعت، تاکید، عطف بیان، عطف نصب اور بدل. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. آج ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے: الاسماء العاملۃ المشبہۃ بالافعال. کچھ اسماء ہیں، اب وہ اسماء ان اسماء کے بارے میں ہے. العاملۃ ان اسماء عاملہ کے بارے میں ہے، یعنی وہ کچھ اسم ہیں جو عمل کرتے ہیں المشبہۃ بالفعل، لیکن وہ اسماء عاملہ افعال سے مشابہ ہوتے ہیں. افعال سے، جیسے فعل رفع اور نصب دیتا ہے، کچھ اسماء بھی ایسے ہیں جو اس جیسے ہیں، یعنی رفع اور نصب دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں. وہی خمسۃ اعضا، جیسے فعل ہے نا، فاعل اور مفعول، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی کچھ اسماء ہیں جو فعل کے مشابہ ہیں، عمل کرتے ہیں. وہی خمسۃ اعضا، یہ بھی 5 ہیں. اور کیا 5؟ توابع 5 تھے، یہ بھی 5. الاولو، پہلا کیا؟ اسم الاولو من الاسماء العاملۃ المشبہۃ بالافعال المصدر. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ مصدر ہے. پہلا کیا ہے؟ مصدر ہے. وَهُوَ اسْمٌ لِلْحَدَثِ. مصدر جو ہے وہ اسم حدث کی، کام پہ دلالت کرتا ہے. کھانا پینا سونا رونا ہے نہیں اردو میں، اور فارسی میں دن اور دن تو آپ جانتے ہی. تو مصدر اسم ہے حدث کے لیے. کیسا حدث؟ مصدر کیا ہے؟ الذی اشتق منہ الفعل، یہ صفت ہے حدث کی. کیسا کام؟ الذی، کیسا حدث جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں، جس سے وہ یعملو، اور یہ مصدر عمل کرتا ہے. یعملو میں ہوا ہے جو مصدر کی طرف رہتا ہے. یعملو عملا فعل ہی، مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. جو اس کے فعل کا عمل ہوتا ہے وہی اس کا عمل ہوتا ہے. مطلقاً، مطلقاً چاہے ماضی کے معنی میں ہو، چاہے ماضی ہو، ٹھیک ہے، اس کا فعل چاہے محال ہو، چاہے مستقبل. آپ کہہ سکتے ہیں مثلا اعجبنی جی ضرب و زید امرن، ہم سے الان بھی کہہ سکتے ہیں، غدن بھی، چاہے ماضی کے معنی میں ہو، چاہے حال کے معنی میں، چاہے مستقبل کے معنی میں. ٹھیک ہے. اللہ، مگر یہ کہ اذا کان مفعول، مگر یہ کہ مصدر مفعول مطلق ہو. مفعول مطلق ہو، تو اگر مفعول مطلق ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بولیے. اس میں انہوں نے کہا تھا، پھر یہ کہا تھا کہ فعل لا نہیں سکتے نا. ضرب تو ضربن مفعول مطلق ہوتا ہے. مفعول مطلق جب ہوتا ہے ضرب تو ضربن ہے یا ضربتن ہے یا ضربتن شدیدن ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے ضرب تو مثلا وہ تعویل مصدر میں جاتا ہے، یہ ضربن ہے نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ کہ مصدر اگر مفعول مطلق ہو تو پھر فرق کرے گا کہ ماضی کے معنی میں نہیں ہونا چاہیے، حال اور استقبال کے مثلا معنی میں. اللہ، مگر یہ کہ اذا کان بدلا الفعل، لیکن اگر مفعول مطلق بھی فعل کا بدل ہے تو پھر 2 وجہ جائز ہیں. 2 وجہ جائز ہیں، مثلا یعنی آپ اس فعل والا عمل دے بھی سکتے ہیں، اور والاکثرو نمبر کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس ایسی صورت کب یہ ہوتا ہے بدل الفعل، یعنی فعل کے بدلے آتا ہے اس فعل کے حذف ہونے کے بعد وجوباً 2 وقت. ٹھیک ہے، 2 وجہ ہیں. 2 وجہ کیا ہیں کہ اس میں مصدر میں عامل، اس میں جو جس میں عمل ہو رہا ہے وہ عمل یا تو فعل کا ہے، کیونکہ فعل میں اصل عمل میں اصل کیا ہے؟ فعل کا عمل.
اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں عامل یہ مفعول مطلق ہی ہے، مصدر ہی ہے، کیونکہ مصدر ہے اور یہ فعل کے بدل ہے، تو ظاہر سی بات ہے فعل کے بدل آیا ہے تو فعل کا عمل بھی رکھتا ہے۔ تو فعل کا عمل بھی مان سکتے ہیں کچھ، انہوں نے کہا فوجہان، دو وجہ ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں جو فعل حذف ہوا ہے عامل وہی ہے، اصل عمل میں فعل ہی ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں یہ مصدر کیونکہ فعل کے بدلہ یہ عمل کر رہا ہے۔ والاکثر، اکثر جو ہے مصدر یضاف الی فاعل، یہ الگ بات ہے، مصدر اکثر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ضرب زید امرن، ضرب زید زید کا مارنا امر کو، یعنی فاعل کی طرف مضاف ہے نا یہ جی جی ولا يتقدم معموله علیہ، ولا يتقدم معموله یعنی مصدر، معموله میں وہ کہاں پلٹ رہا ہے مصدر کی طرف، مصدر کا معمول علیہ مصدر پر، علی المصدر یعنی مصدر پر مقدم نہیں ہوتا، مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں وَإِعْمَالُهُ، مصدر کا عمل کرنا مع اللام، الف لام کے ساتھ، یعنی اس کے معمول پہ الف لام ہو اور یہ عمل کرے، ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ جیسے ضعیف النکایت عادہ، دیکھیں ضعیف مصدر ہے، مضاف ہے نکایا کی طرف جو الف لام کے ساتھ ہے، یہ ضعیف ہے، ورنہ تو بغیر الف لام کے عمل کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی پوری ایک بحث؟ تو مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر ایک اسم ہے، اسم حدث کے لیے کون سا حدث؟ جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں، اس سے فعل بنتے ہیں، اور یہ مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل والا، اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، چاہے ماضی کے معنی میں ہو، چاہے مضارع کے، چاہے حال کے معنی میں، چاہے مستقبل کے۔ لیکن اگر مفعول مطلق ہے تب ایسا نہیں ہے، تب تو یہ ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو تب عمل کرتا ہے، نہیں؟ لیکن اگر مصدر بدل ہو فعل کے تو وہاں پہ دو وجہ ہیں۔ کچھ نے کہا عامل وہی فعل ہے جو حذف ہوا ہے، اب کچھ نے کہا نہیں عامل یہ مصدر ہے۔ پھر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر یعنی اس کا مطلب کبھی کبھی مصدر اپنے فاعل کو رفع، خبر کو نصب دیتا ہے، اللہ فاعل کو رفع، مفعول کو نصب دیتا ہے فعل کی طرح، لیکن اکثر یہ اپنے فاعل کی طرف مضاف رہتا ہے، تو فاعل لفظ تو مجرور ہو جائے گا، ضرب زیدن امرن، ضرب زیدن، ابھی زید لفظ میں تو مجرور ہے نا، ضرب اس کی طرف مضاف ہے، محلن کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، یہ ہے نہیں، اور امرن مفعول ہے، تو اپنے فاعل کی طرف مضاف رہتا ہے اور مفعول منصوب رہتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی یہاں تو نہیں دیا، مبادی میں دیا ہے، کبھی کبھی یہ فاعل نہیں مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے اور فاعل مرفوع رہتا ہے جی۔ اس میں مثال دے رکھی ہے انشاد و عقیقہ، مثلا شعرن، شعر مفعول ہے، انشاد و عقیقہ تیرے بھائی کا کہنا شعر، لیکن کیا ہے انشاد و شعرن، پھر کبھی مفعول کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، یہ اس میں نہیں دی یہ بات، ٹھیک ہے؟ وہاں دی ہے، سمجھ میں آئی؟ انہوں نے یہاں پہ مثال دے دی ہے، مضاف ہوتا ہے اکثر فاعل کی طرف، ولولا دفع اللہ الناس، دفع مصدر ہے، اللہ کی طرف مضاف ہے، نیچے دے رکھا وہاں نہیں، ٹھیک ہے؟ فالاقل ان یضاف، یہ بات کم ہے کہ وہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، مضاف کبھی کبھی مفعول کی طرف، لیکن کم ہے، سواء کانا مفعول بھی، چاہے وہ مفعول اس کا مفعول بھی ہو، جیسے آج دق الصوب القصاب مثلا، یا مفعول لہو ہوتا ہے مفعول کی طرف مضاف ہے، لیکن کبھی کبھی، سمجھ میں آیا؟ آگے اور اس کا عمل کرنا، کس کا؟ مصدر کا عمل کرنا الف لام کے ساتھ ضعیف، جیسے ضعیف کیا ہے؟ ضعیف النکایت، یا نکایا الف لام والا ہے، ضعیف اس میں عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فاعل ہے اس کا، لیکن یہ الف لام کے ساتھ کم ہی ہوتا ہے، ایسا ضعیف ہے، ضعیف ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ تو تھی مصدر کی بحث، باقی ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بھی فی الحال یہ دیکھیں الثانی والثالث، الثانی والثالث یعنی الثانی والثالث
من الاسماء المشبہہ من عاملۃ المشبہۃ بالافعال، یعنی وہ اسماء جو عامل ہوتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں افعال کے، ان میں سے دوسرا تیسرا کیا ہے؟ اس میں فاعل وال مفعول۔ اس کی بحث آپ صرف سادہ سے صرف مقدماتی سے ہر جگہ سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس میں فاعل بھی تو فاعل چاہتا ہے، لیکن اس میں مفعول فاعل نہیں نائب فاعل چاہتا ہے، کیونکہ پہلے مجہول سے بنتا ہے نا جی۔ قسم الفاعل، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ ما، وہ اس میں جو دل علی حدث و فاعلہ، جو حدث پر، کام پر، اور اس کے فاعل اس کے فاعل پر، کام پر اس کو کام کو انجام دینے والے پر دلالت کرے، علی معنی الحدوث، لیکن معنی اس کے حدوث والے ہوں، جو ابھی ہیں پھر نہ ہو، صاف ثبوت والے نہیں، حدوث والے۔ مثال کے طور پر ضارب، اس میں فاعل ہے، ضارب کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ دو چیزوں پر۔ کس چیز پر؟ یا ناصر مدد کرنے والا، کتنی چیزوں پر؟ دو چیزوں پر۔ ایک تو حدث، ناصر میں نصر یعنی مدد کام ہے نا، ایک تو حدث پہ دلالت کر رہا ہے، ارے اس حدث کو انجام دینے والا فاعل حدث، یعنی مدد اور مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فاعل کی تعریف میں دو چیزیں ہیں، ایک حدث، ایک فاعل حدث، ایک کام اور ایک کام کو انجام دینے والا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی؟ مارنے والا، کھانے والا، پینے والا، کس چیز کو دلالت کر رہا ہے؟ کھانے والا میں ایک کھانے پہ، کام پہ، اور ایک جو کھا رہا ہے اس پہ، لیکن معنی حدوثی ہوتے ہیں۔ جیسے ضارب، جو ضارب ہے تو کیا ہر وقت ضارب ہی رہتا ہے، مارتا ہی رہتا ہے؟ یا کاتب ہر وقت اس کے ہاتھ چلتے ہی رہتے ہیں کتابت میں؟ نہیں، حدوثی معنی پائے جاتے ہیں۔ حدوث یعنی ابھی ہیں، بعد میں نہیں ہے، پھر ہے، پھر نہیں ہے، ایسے۔ فَإِنْ كَانَ صِلَةً لِأَلْ، اگر اس میں فاعل صلہ واقع ہو الف لام موصول کا، الضارب، الناصر، ہے نہیں؟ عملہ مطلقاً، تو مطلقاً عمل کرے گا، مطلقاً عمل کرے گا یعنی چاہے ماضی کے معنی میں ہو، چاہے حال کے معنی میں ہو، چاہے مستقبل کے معنی میں ہو، چاہے کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہو یا تکفیہ کیے ہوئے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ چاہے حرف استفہام پر الناصر یا کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے یا تکیہ نہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ آئیے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، تکیہ ضارب زید امرا الان او غدا، حال اور مستقبل کے معنی میں بھی نا، یہ تو اس کی بات ہے، الف لام کے ساتھ ہو، الف لام کا صلہ واقع ہو تب ہے یہ، چاہے حال کے معنی ہو، چاہے مستقبل کے، چاہے ماضی کے معنی میں ہو۔ وَإِلَّا، الا یعنی کیا؟ یہ کہاں سے استثناء ہو رہا ہے؟ ہاں، بغیر الف لام کے ہو۔ انہوں نے کہا اگر الف لام کا صلہ واقع ہو تو مطلقاً عمل کرے گا، لیکن الف لام نہ ہو، الف لام کا صلہ واقع نہ ہو، بغیر الف لام سے خالی ہو تو فیشتر ہو، تو شرط یہ ہے کہ یہ اس میں فاعل حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو۔ کتنی شرطیں ہیں پھر؟ پہلی، یا تو حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو، یا نفی پر تکیہ کیے ہوئے ہو، یا استفہام پر، یعنی اس سے پہلے حرف نفی آیا ہو یا استفہام، یا اس کی خبر دی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اتنی شرطیں ہیں۔ یا موصوف ہو، پھر اس میں فاعل یا موصوف ہو یا ذوالحال ہو، اس کا حال بیان کیا گیا ہو، تو ان شرطوں کے ساتھ ہی عمل کرے گا۔ اس میں فاعل اگر الف لام اس پہ موصولہ ہے تو مطلقاً عمل کرتا ہے، کسی بھی، چاہے حال کے معنی ہو، چاہے ماضی کے، چاہے مستقبل کے، لیکن اگر الف لام موصول سے خالی ہو اس میں فاعل تو پھر اس کے عمل کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، کیا؟ یا تو حال استقبال کے معنی میں ہو، ماضی کے معنی میں نہ ہو، کسی چیز پر تکیہ بھی کیے ہوئے ہو تو تکیہ یا نفی پہ بھی کیا ہو، یا استفہام پر، یا اس کی خبر واقع ہو، اس کی خبر دی گئی ہو، یا یہ موصوف واقع ہو رہا ہو اس میں فاعل، یا ذوالحال واقع ہو رہا ہو۔ ولا يعمل بمعنى الماضی، وہ اس میں فاعل جو الف لام سے خالی ہو اور ماضی کے معنی میں ہو وہ عمل نہیں کرے گا، خلافا للکسائی، کسائی ایک نحوی ہیں کسائی، ان کے برخلاف، کیونکہ یہ مانتے ہیں بغیر الف لام کے اگر ماضی کے معنی میں بھی ہو تو عمل کرتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، کیونکہ یہ ماضی ان کا کتا، کس کا؟
اصحاب کہف کا کتا اب دونوں بازو کو پھیلائے ہوئے، یعنی تو ماضی کی حکایت کر رہا ہے نا اس میں، باسطون ماضی کے معنی میں دیکھیے پھر بھی عمل کر رہا ہے. کہا کہ یہ صرف کسائی مانتے ہیں، کسائی باقی سب منع کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کی مثال دیکھیے، نفی استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے نمبر 2 کی دیکھیے، ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ دیکھیے، اور ماں کہیے یا تو مائے نافیہ پہ تکیہ کیے ہوئے ہو، یا غیر پر، یا لہسن نفی پہ تکیہ کیے ہوئے ہو. ما ضارب زید امرن الان او غدن، حال یا مستقبل کے معنی ہونا چاہیے. استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے، ازارب زید امرن الان او غدن، جی، یا زید ضارب امرن الان او غدن، یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے. یا کان زید ضاربا امرن الان او غدن، یا ان زیدا، یہ خبر دی جا رہی ہیں سب. جی، پانچویں موصوف واقع ہو، مررت برجل ضارب، یعنی صفت واقع ہو، ٹھیک ہے، ضارب امرن میں سے مرتبہ ضارب امرن. یا حال ہو، جاء زید راکبا فرسا. سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ موصوف و ذوالحال ہو، یعنی یہ اس میں فاعل موصوف یا حال ہو نہیں، تکیہ کیے ہوئے ہو موصوف کے اوپر یا ذوالحال کے اوپر. تو یہاں پر جو ہے وہ مررت برجل ضاربن میں ضارب اس میں فاعل ہے، موصوف پہ تکیہ کیے ہوئے ہے. یا راکبان زید ذوالحال ہے، اس پہ تکیہ کیے ہوئے ہے، تو ہی عمل کرے گا. سمجھ میں آیا؟ تو ہی عمل کرے گا. باقی انشاءاللہ اور کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.